مہربانی. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. لالا جی اتنے آ جاؤ. آؤ بسم اللہ اتنے آ جاؤ. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. 7:30. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. سارے آمین آکھو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد. کائنات کا اللہ اس ذکر کے وسیلے سے عزت دار سردار ہمارے بابا عاشق حسین کو عمر خضر عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم. انکل جاوید، علی عمران، اکبر بیٹا، حسن بیٹا اور وہ سارے احباب جو اس قافلے کا حصہ ہیں نام بنام مسرت بھائی سے لے کے آخری ماتمی تک شہزادی سب کی نوکری کو آج کی جی سردار غالب کی والدہ بیمار ہے. اس ذکر کے وسیلے سے دعا ہے مولا شفائے کلی عطا فرمائے. آج کی اس مجلس میں یوں تو ایک سالانہ عزاداری ہے لیکن ہم نے پورے قصد سے پورے ارادے سے یہ مجلس موسوم کر دی ہے نواب عارف حسین لنڈو مرحوم و مغفور اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کے بلندی درجات کے مالک ان کے درجات بلند فرمائے. ایسے لوگ صدیوں میں کہیں پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں نہ انہیں جانا گیا ہے نہ پہچانا گیا. 50 سال بعد کا شاعر جب آئے گا وہ شعر پڑھے گا پھر اسے نواب عارف سمجھ آئے گا. پھر اسے یاد آئے گا کہ کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے. انہی پچھلے دنوں میں عزت مآب عالی مرتبت انکل جاوید کی والدہ مالکن کی بارگاہ میں چلی گئی. امام حسین کی اماں انہیں اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. میں ان دنوں ملک میں نہیں تھا، حاضر نہ ہو سکا. میں اتنا ہی اس غم میں شریک ہوں جتنے آپ سب احباب ہیں. مالک انہیں صبر عطا فرمائے. لالا نکی ہمارے پکھیالے کی عزاداری کا بڑا معتبر نام ہے. لاہور سے نوید شاہ صاحب اور باقی احباب شیخ و پورے سے آج کی اس مجلس میں تشریف فرما ہے. مالک ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں. جتنے بندے بول لیتے ہو آمین کہنا. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. اس گھر سے ایک کمال شخصیت مرحوم سردار اسد علی خان جن کے بچوں کے حوالے سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں. مالک مرحوم کو امام حسین کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. مالک پسماندگان کو عزت عطا فرمائے. اٹک سے لے کے کامل پور سے لے کے فتح جنگ سے لے کے کمریال باتر ککھڑ کھوڑ تک کا مجمع ڈھولیا تک کے لوگ موجود ہیں. ضرور آمین کہنا. میرے اللہ اس مہینے کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب. درود مل کے پڑھ دیں بلند آواز. اجازت ہے شہزادی آپ کو عزتیں عطا فرمائیں. سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو. صرف 2 منٹ میں اپنی مرضی سے آپ کے لینا چاہ رہا ہوں. آپ سب کو بھی خبر ہے میں بھی اس بات پہ مطمئن ہوں کہ کم سے کم یہاں میری حیثیت ذاکر کی نہیں. مہربانی علی عمران کی زندگی ہو فرش ادا بچھاتا ہے تو مجھے بھی اس ثواب میں شریک کر لینا. پھر انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں 12 شوال کو انکل جی کے یہاں کا کھڑ میں سالانہ 7 جولائی 12 شوال ہی بنے گی انشاءاللہ. چلے سوری سر سوری ایک تیری وکالت سن لے گئی. معافی جانا سر. 7 جولائی کو جناب میں معافی چاہتا ہوں. 7 جولائی کو انکل جی کے یہاں ککھڑ میں سالانہ عزاداری ہے. ملک بھر کے علماء و ذاکرین تشریف لائیں گے. میں بھی فرش ادا بچھانے والوں ہوں. ضرور شرکت کروں گا. صرف 2 منٹ اپنی مرضی سے میں لینا چاہ رہا ہوں. 6 اگست 72 جی بشرط زندگی
سائیں جی اپنی مرضی سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. سلطان الذاکرین قبلہ غلام قمر مرحوم اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ سے لے کے بھائی محمد حسین شاہ صاحب تک، یہ ذاکری کی ایک عزت دار فہرست ہے جس سے میرے کان بھی آشنا ہوئے. میری سماعت میں ان کے لہجے رس کھولتے رہے. بڑی بڑی کمال شخصیتوں کو سنا ہے میں خدا نخواستہ کسی توازن کسی تقابل کی بات نہیں کر رہا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نواب عارف حسین مرحوم مغفور ذاکری کی دنیا کا وہ معتبر نام ہے جس کی سخنوری میں خیال تو خیال چرایا ہوا لفظ بھی نہیں تھا. سردار صاحب جیو پہ غالب جی غازی استعمال، ہاں یہ انصاف تھا. اور یہ نوید پیر آپ تو یہاں پہلی بار تشریف لائے ہیں نا، یہ کمال لوگ ہیں، انہوں نے کمال سنا ہے نواب صاحب. تونی جیو میرا بیٹا لالا جی اتھے انہوں ساری زندگی پڑھیا. عاصم آپ بیٹا شعر کہہ لیتے ہو ماشاءاللہ، آپ نے بڑا سنا ہے انہیں. یقیناً ان کی روح کو بڑی تسکین. جی میں اپنی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. شاید میں نے پورے ملک میں یہ جملہ نہیں کہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ یا مجھے ملتان کہنا چاہیے تھا یا مجھے شارے کہنا چاہیے تھا. علی عمران اور میں دونوں مل کے جتنا نواب صاحب کو روئے ہیں فون پہ وہ میں جانتا ہوں. اور میں ملتان سے چلا ہوں اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے، اکبر یہاں سے چلا ہے اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے. مالک ان کے درجات بلند سے. چرایا ہوا خیال تو بڑا دور کی بات ہے نا، نواب عارف نے چرایا ہوا لفظ بھی نہیں پڑھا. میں کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے بزرگوں کو پڑھا ہے. جس بندے سے میں متاثر ہوا ہوں اس بندے کو کسی نہ کسی انگ کسی نہ کسی رنگ سے پڑھا ہے میں نے. نواب عارف واحد آدمی ہے جس نے نہ اپنے سے پہلے والے کسی بندے کو پڑھا ہے نہ بعد والے. مرشد بڑی مہربانی، سید ہو سردار ہو تو ہم انجی بولنا چاہیے تھا یہ جملے تھے تو اسے انصاف کیتا. نواب صاحب نے نہ اپنے سے پہلے والے کسی بندے کو پڑھا ہے نہ اپنے سے بعد والے کسی بندے کو پڑھا ہے. مہربانی مرشد. کس بندے نے شعر نہیں کہا؟ رئیس الشعراء سرکار محسن نقوی اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ سے لے کے شوکت تک کتنے نام آئے ہیں شاعری کی دنیا میں. جس بندے نے جو پڑھنا چاہا ہے نا اس نے بتایا ہے. میں آج خیبر پڑھ رہا ہوں، میں آج خندق پڑھ رہا ہوں، میں بیر علم پڑھ رہا ہوں، میں ہجرت پڑھ رہا ہوں، میں معراج پڑھ رہا ہوں. اس نے 20 25 30 منٹ اپنے موضوع پہ گفتگو کی ہے، پھر قصیدہ پڑھا ہے. نواب عارف واحد بندہ ہے جس نے فرد ثانی تک پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ وہ کیا پڑھنے لگا. دل نشیں بن گیا، دل ربا بن گیا، گلشتاں بن گیا، ایک چمن بن گیا. اس نے پتہ ہی لگنے دیا کون بن گیا، کیا بن گیا، کب بن گیا. جب تک اس نے فرد ثانی نہیں پڑھی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ کیا کہنا چاہ رہا. ایسے کمال نہج سے اس بندے نے شعر کہہ دیا، کام وہ کر کے دکھاؤں کہ زمانہ دیکھے. شہر نانا کا تو آ کے سبھی دیکھے ہیں، شہر ایسا میں بساؤں گا کہ نانا دیکھے. مالک ان کے درجات بلند فرمائے. مجھ جیسے بندے کے پاس لفظوں کی کمی ہے، میں کیا پڑھوں کہ نواب عارف کیا تھا. بس ایک شعر میں نے ان کے جنازے پہ پڑھا تھا وہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. شوکت یہ سوچ کر ہی طبیعت اداس ہے. دادا جی انصاف ویکھیا جے شوکت صحیح پتر میں نے ویکھی. شوکت یہ سوچ کر ہی طبیعت اداس ہے، اب میں کہاں سے لاؤں گا عارف حسین کا. جی بابا جی کروڑ واری شکریہ جی مسرت جی. میں تو اماں دیاں زندگیوں جگ جگ جیو سائیں جی منظور صاحب جیو. شوکت یہ سوچ کر ہی طبیعت اداس. میں بسم اللہ کروں.
غازی اس طرح دینے غازی زندگیاں کرنے ہاں مولا دلگیر صاحب دیاں زندگیاں دراز فرمائے انہاں دی میری بھی ایک عقیدے دی کھیل ہے اب میں کہاں سے لاؤں گا عارف حسین کا تقریباً 30 سے 32 منٹ اور آپ کو زحمت دینی ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو اتنی ہی گنجائش ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آنے والی اذان سے پہلے یہ نماز پڑھ لوں اگر آپ کی گنجائش بنے تو جی مہربانی جی وہ نسلہ جیون والے پتر جیون والے حکم مجھے کیا ہے علی عمران صاحب نے بڑے لاٹ سے کہ اس مجلس میں آپ نے کبھی بھی حسنین کی نانی کا تذکرہ نہیں کیا اب اس کے لیے یا تو گھنٹوں ہوتے میرے پاس ہوں تو میں سب سے چھوٹا ذاکر جاوید انکل پھر ہی میں بتا سکتا تھا کہ اس موضوع پہ کیا پڑھا جائے لیکن تھوڑی سی دیر میں تھوڑا سا تذکرہ اس شہزادی کا جس سے پہلے تاریخ عرب میں لفظ شہزادی نہیں تھا دکھ لگا مجھے یہ کھوڑ ہے یہ ڈھولیاں ہے یہ باتر ہے یار یہ گکھڑ ہے یار میرے انکل بیٹھے ہوئے ہیں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یار جن میں ساری زندگی پڑھا ہے میں نے سائمن دو جی مولا اسلام شوکت صاحب سلامت رہیں بدوا شہزادی نے میں نہ کتے پتہ ہے آپ سلامت رہیں حیدری ایک بزرگ کا تذکرہ میں آپ سے کرتا رہتا ہوں گاڑی میں کبھی کبھی یہ ہیں بابا عاشق حسین جن کی میں آپ سے بات کرتا ہوں آج سے کم از کم 32 برس پہلے میں نے اس گھر میں پڑھا ہے پھر 32 برس مجھے گزر گئے اس گھر میں نوکری کرتے کرتے مولا عزت بات سمجھ آئیے تھوڑی سی باتیں اس شہزادی کی جس سے پہلے تاریخ عرب میں لفظ شہزادی نہیں تھا جاؤ شیعہ سنی مورخ کو شوکت رضا شوکت امام حسین سرکار کے ماتمیوں کا نوکر ماتمیوں کی جوتیاں سیدھی کر کے ذاکر کہلانے والا شوکت اعلان کر رہا ہے اللہ کی اس کائنات میں ہر مستور اپنے شوہر کے گھر ملکہ ہے میں پتہ نہیں کیا پڑھ گیا ہوں جاوید انکل اور مجھے دکھ ہوا ہے اس بندے پہ سلام ہے ان بزرگوں پہ وہ جو دروازے کے قریب بیٹھے ہیں سفید داڑھی ان کی اور ہاتھ ان کا یہاں اٹھا آپ جوان میں مجھے کیوں دار نہیں دی اس جملے کی وہ بھی اشارے میں یار اس مجمع میں کامل بروٹا کا مجمع جہاں میں زندگی پڑھ چکا ہوں یار بیوی امیر کی ہو یا غریب کی بیوی بادشاہ کی ہو یا کمی کی جب وہ شوہر کے گھر آ جاتی ہے اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے کائنات کی اکیلی مستور ہے خدیجہ جو محمد کے گھر آنے سے پہلے بھی ملکہ تھی شاباش تھوڑے ہاتھ اچھے رہے ہو یار جی انکل پتر جیون اما دے درجات ہوں ہاتھ اچھے حیدری جی وہ پہ اچھا علی یار اگر اتنا خوبصورت کر کے بولا ہے تو پھر ایک جملہ اور سن لیں عرب کے بد کردار سماج میں یا عیسیٰ کی ماں طاہرہ کہلائی یا بطول کی ہائے 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 دونی جیوو میرے بچے جیوو میرے پتر کروڑ شوکت قربان کر دوں بابا جان اس جملے کی ذات پہ بد کردار سماج میں یا عیسیٰ کی ماں طاہرہ کہلائی یا بطول کی ماں طاہرہ کہلائی روٹھ جاؤ ساری زندگی آج کے بعد اعلان کر دو نہ میرا گھر ہے مجلس پڑھنے دینا نہ پڑھنے دینا آتا تو میں رہوں گا جب تک سانس کی ڈوری میری بندھی ہوئی ہے کون ہے جو مجھے جملے کی قیمت ہے عیسیٰ کی ماں بھی طاہرہ کہلائی بطول کی ماں بھی طاہرہ کہلائی شوہر کے بغیر طاہرہ کہلانا اور ہے بھائی جیو سارے بولو حیدری سلام ان بزرگ ہاتھوں کو یہ
یہ عددار چہرے سلامت رہے. یہ جو شان ہے میرے سوگی جی لالا جی پتر جی مندے رہے حسنات دیا زندگیوں میں. یہ نسیم جیو حسن سلامت رہو میرا بیٹا نظر بس سے سعید جی وہ کیا بات ہے. ہاں شوہر کے بغیر طاہرہ کرانا اور ہے شوہردار طاہرہ ہے. کوئی جو شوہردار سے داد دے مجھے. کم سے کم 5 محترم رشتے ہیں خدیجہ کے تولتے جاؤ انہیں. سید الانبیاء خدیجہ کا شوہر, سید الاولیاء خدیجہ کا داماد, سیدۃ نساء اہل الجنہ خدیجہ کی بیٹی, سیدہ شباب اہل الجنہ خدیجہ کے نواسے, سیدۃ العرب بولو سیدۃ العرب. خود خدیجہ مسلمانوں نبی کی ساری بیویاں اتنے احترام کا حق رکھتی ہیں جتنا نبی نے کہا ہے. شدید غلط فہمی ہے تم لوگوں کو کہ ہم محمد کی بیویوں کے احترام نہیں کرتے. میں امام حسین سرکار کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں, وضو سے کھڑا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ہم شیعہ محمد کی ہر بیوی کا کم سے کم اتنا احترام کرتے جتنا نبی نے فرمایا, علی نے بتایا, سیدہ نے کر کے دکھایا, حسنین نے سمجھایا. صدقے جاواں بزرگاں تو تیرے بار بیٹھے ہو قرآن دی قسم ہے بول پایا جے میرا حیدری بھائی غلام حسین ذاکر امام حسین بادشاہ دے. میرے تو 1000 گنا بہتر ذاکر ممبر تے پہ آکھنا بھائی اس تو پہلے اس ممبر تے یہ جملہ آکھیا گیا ہوئے تے کوئی داد نہیں. جملہ نہ ہوئے تے تو نہ بولے تیری اپنی مرضی ہے, میرا گھر ہے, میری لڑائی دی گنجائش نہیں, میں آپ تیرا میزبان ہوں. جاؤ اس زمانے سے کہہ دو محمد کی باقی بیویوں کا اور خدیجہ کا سب سے بڑا فرق یہ ہے باقیوں کا دار سے رشتہ ہے, خدیجہ کی رشتہ داری ہے. کامل گڑ والو بولو جنہیں اردو سمجھ آتی ہے جی سائیں جی. اللہ اکبر. شاباش شاباش شاباش. زندگی ہوئے تیری مل پائی میرا ہاں کھا رہی میرا. میری کمزوریوں بندہ نے اوکھی گل سے بولتا ہے. باقیوں کا دار سے رشتہ ہے. تو نیچیو خبردار بطول کی اماں کا توازن کسی اور سے مت کیا کرو. دل بڑا کرتا پیا بابا. اجازت جو بابا جانتے میں سریکی دے 4 مصرے پڑھا. علی میرا دل بڑا کرتا پیا. نبی دے حرم محترم ہیں یقیناً, نبی دے حرم محترم ہیں یقیناً, خدیجہ دا ہر کہیں تو رتبہ سوا ہے. انکل جی جیو یہ زبان سلامت رہے. میرے تو کروڑ گنا وڈے بندے تسے سنے نے سلام ہے تمہوں. نبی دے حرم محترم ہے یقیناً, نبی دے حرم محترم ہے یقیناً, خدیجہ دا ہر کہیں تو لہجہ دیکھنا میرا سرکی کا. خدیجہ دا ہر کہیں تو رتبہ سوا ہے. اے خدیجہ دی کوئی ہم سری کیا کرے سی, اے تائیں میں دی ماہن او زہرا دی ماہن. اور پھر جڑا نہیں بولے لالا وہ بولتا ہی نہیں نا. جی پیر جی مرشد جی وہ ہاں صحیح جوانی امانت ہونی. حیدری بسم اللہ. مہربانی مسرت تیرا بہت شکریہ. خدیجہ دا ہر کہیں تو رتبہ سوا ہے. خدیجہ دی کوئی ہم سری کیا کرے سی, اے تائیں میں دی ماہن, اے تائیں میں دی ماہن او زہرا دی ماہن. ہاں بڑا فرق ہے خدیجہ میں اور باقی خواتین میں. ہر کسی کا اتنا احترام کرنا چاہیے اتنا حکم ہے شریعت کا, لیکن خدیجہ سے کسی کو تولنا تو ظلم ہے, تاریخ پہ ظلم ہے.
مذہب کی بات تو علیحدہ ہے نا، سماجیات کی بات تو علیحدہ ہے نا، خود تاریخ پہ، لسانیات پہ، انسانیت پہ ظلم ہے۔ خدیجہ کے ساتھ کسی کو تولتے ہو جب محمد نے نہیں تولا؟ کب تمہارے پاس ٹائم ہے؟ میں 7 جولائی کو آ رہا ہوں، بہت دیر سے بھی ہوں تو صبح 10 بجے آ جاؤں گا، سارا دن تمہارے پاس ہوں، تو مجھے 6 جولائی کو فون کرو، میں 7 کو کتابیں نہ لے آؤں، مجھے باقی زندگی کا کھڑنا آنے دینا، اس سے بڑی تسلی نہیں کرا سکتا۔ شیعہ کتاب مانگو، سنی کتاب مانگو۔ 28 برس کی خدیجہ 25 برس محمد کے گھر رہی ہے، 28 سال کی تھی یہ شہزادی جب نبی کے عقد میں آئی، 25 برس پھر محمد کے گھر میں رہی، اور یہ عزت صرف اسی کو ملی ہے۔ یہ محمد کا پہلا اور آخری حرم ہے جس کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آ سکا۔ سوری ان لوگوں سے جنہیں جملہ مشکل لگاؤ۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے۔ ہاں سلام ہے، ہاں یہی قیمت تھی اس جملے کی، جن سرداروں کو سنا ہوا ہے آپ نے کل، یہی قیمت تھی اس جملے کی۔ ہاں اس کے ہوتے ہوئے محمد کے حرم میں کوئی اور حرم نہیں آ سکا۔ میں دعات کے لیے جھوٹ بولوں، ممبر کی عزت کی قسم ہے، اگلا سانس ہی نہ آئے۔ پھر خدیجہ کے بعد رسول نے 9 شادیاں کی، 10 کی، 11 کی، 12 کی، میرا ذرا یہ چیپٹر ہی نہیں ہے۔ ہاں مجھے کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں رہتی کس نے کتنی شادیاں کی ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے۔ میں ان موضوعات پہ گفتگو کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ 9 کی ہیں، 10 کی ہیں، 11 کی ہیں، 13 کی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، یہاں سے لے کے کربلا تک ذریعے حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، شیرہ باندھ کے، بارات لے کے، نکاح خان کو ساتھ لے کے محمد اسی کے در پہ آیا۔ کیا ہو گیا؟ میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اپنے لفظوں کی یار۔ اکبر جیو میرا بچہ، ہاں حسن جیو، سلامت رہو پردیس میں بیٹھ کے سننے والوں۔ نا بابا مولا کی قسم ہے، یا تو بولتے نا اشارے والے، یا پھر بولے ہیں تو شوکت سیدھی تو پڑتا ہی نہیں ہے نا، بولے تو پھر آؤ سنو، میں کہہ رہا ہوں تینوں ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو، تینوں ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو، حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو، اور اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماؤں میں، کم سے کم ماں کے نکاح خان کو کافر۔ جی سردار صاحب، جتنے باری حکم کرو بادشاہ، جتنے باری حکم کرو، ہاتھ کوئی تلے نہ بیٹھا، حیدری اولاد جو تو میں نوکر ہوں بادشاہ، تو جتنی باری حکم کرو، دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو، حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو، اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماؤں میں، کم سے کم ماں کے نکاح۔ اچھا چل عاصم، تو بیٹا میرا شاگرد ہے، میرا اتنا اچھا شعر کہتا ہے، اللہ تجھے نظر بد سے بچائے، چل تو نے کم سے کم مزہ لیا ہے تو لے، میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں۔ محمد فرمایا کرتے تھے، آئینہ مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں، آئینہ مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں۔ ساری دنیا رات جاگتی رہی ہے، رات ہی ایسی تھی نا، شب قدر تھی نا، ساری دنیا رات جاگتی رہی، میں بھی جاگتا رہوں، مولا کی قسم ہے، شب قدر تھی، اعمال کی رات تھی، قبولیت کی رات تھی نا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ محمد کہتے تھے آئینہ مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں۔ اچھا میں ذرا کو غریب گھر کا بچہ ہوں، پڑھ لکھ نہیں سکا، اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، جن حالات سے میں گزرا ہوں، اس دور میں پڑھنے شڑھنے کا کوئی زیادہ رواج بھی نہیں تھا، گھر کے حالات بھی نہیں تھے، پیٹ بھر کے روٹی کھائی اسی دن ہے جس دن حسین کا لنگر ملا، سچی بات ہے، کھری بات ہے۔ ہاں ذاکری میں خاندانی طور پہ نواب بھی ہیں، سردار بھی ہیں، میں ذرا مسکین آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نے اچھی روٹی کھائی اسی دن ہے جس دن بادشاہ حسین کا لنگر ملا ہے۔ 14 کی قسم ہے، مجھے نہیں اندازہ کہ کون بی بی تھی، ہوگی، ضروری نہیں کہ میں ان کا نام لوں، مجھ سے پوچھیے گا بھی نہیں۔ ایک دن نبی کہے تھے آئینہ مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں، گھر میں کوئی عزت دار شہزادی کو، بی بی کو، ملکہ
کوئی تشریف فرما تھی، ذرا ان کی طبیعت کو ناگوار گزرا، تو انہوں نے کہا ہر وقت خدیجہ، ہر وقت خدیجہ، ہر وقت خدیجہ۔ 25 برس آپ کے گھر میں گزار کے وہ دفن ہو گئی، وہ زیر زمین چلی گئی، وہ تراب میں چلی گئی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، آپ ہر وقت اسی کی باتیں، اسی کی باتیں، اسی کی باتیں، ہم سامنے بیٹھے، ہمارا ذکر ہی کوئی نہیں، ہماری بات ہی کوئی نہیں، ہمارا نام ہی کوئی نہیں۔ نبی نے کہا خاموش، خدیجہ کے ساتھ اپنا توازن مت کیا کرو، ما ادرا کے مل خدیجہ، تجھے کیا پتا خدیجہ کیا ہے؟ صدقے پورے پنڈال کو سلام یار، ہاتھ اونچے، حیدری بے شک کی بادشاہی ہے، بے شک کے ساتھ دل بولا مادرا کمل خدیجہ۔ ذرا 32 برس پیچھے جاؤ نا، 32 سال ہو گئے مجھے تمہاری نوکریاں کرتے کرتے، ہاں میں زندگی میں پہلی بار نہ آپ سے اس جملے کی داد چاہ رہا ہوں، نہ اس کی کوئی قیمت چاہ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، میں اس جملے میں ایک حسن پڑھنے لگا ہوں، وہ حسن اتنا مشکل ہے، آپ کے اس مجمع میں جس میں 32 سال شوکت رضا کے گزر گئے، 5 بندے بولے میں تب بھی راضی ہوں۔ نزول قرآن کی رات کل شاید کوئی علامہ ایسا ہو جس نے ٹی وی پہ یہ جملہ نہ پڑھا ہو کہ اللہ نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے؟ محمد کہتا ہے تجھے کیا پتا خدیجہ کیا ہے؟ ڈھونڈو اس کی لیلۃ القدر اور اس کی خدیجہ ایک تو نہیں؟ کروڑوں بار سلام، کروڑوں بار سلام، دعائیں آپ کی، جی 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 جی، وہ اس کی لیل اور اس کی خدیجہ۔ وما ادراک مل خدیجہ، تجھے کیا پتا خدیجہ کیا ہے؟ آئینہ مثل خدیجہ، میں خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں؟ محمد کہہ رہے میں خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں؟ بڑی ظالم گھڑی آ گئی، اسی کی دی ہوئی گھڑی ہے، بڑی سپیڈ میں چل رہی ہے۔ ہاں، آئینہ مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کہاں سے لاؤں؟ جو بھی بی بی تشریف فرماتی ہیں ان کا کیا فرق ہے ہم میں اور خدیجہ میں؟ ہر وقت خدیجہ، ہر وقت خدیجہ، ہر وقت خدیجہ۔ لالا جی توڑ لاہور جان تک پکھیالے جان تک جملے دا سوال نہ رہے تو پھر میں نکاح ویر ہی کہا تھا امام حسین دی قسم ہے، دل دے امام باڑے جو داد شروع ہو جائے گی، یہ جملہ سمجھ آ گیا کیا فرق ہے ہم میں اور خدیجہ میں؟ محمد نے کہا برا نہ منانا، صدقتنی اذا کذبتم، جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کرتی۔ جیو پترا، جیو پترا، جیو جیو، انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے، نسلاں جیون بابا جان، نسلاں جیون تہاڈیاں، انہاں پتراں جیے بزرگ جیون یار۔ راضی رہنا بیٹا جی، حیدری صدقتنی اذا کذبتم، جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ بیٹا جانی اس جب کی قسم ہے، عزا خانہ زہرا تھا، کراچی تھی، میں پڑھ رہا تھا اور میں نے جملہ کہا ہے کراچی میں، اور میری مجلس میں 20 سے 22 کے قریب علماء اور شعراء بیٹھے ہوئے تھے اسی ماہ سیام میں 17 رمضان کو، اور پھر جو داد آئی ہے میرا دل کر رہا ہے میں وہ جملہ دہرا دوں۔ محمد فرماتے ہیں صدقتنی اذا کذبتم، جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کرتی تھی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جب تک محمد تصدیق نہ کرے نبی کو نبوت نہیں ملتی۔ جا مولوی سے کہہ دے جو انبیاء کی تصدیق کرے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کی تصدیق بزرگ چہرے سلامت من جڑے مان نے مجلساں دا۔
تو نمی شاہ سنانا ایک تو یاد ہے صدقتنی اذا کذبت صدقتنی اذا کذبتم جب تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کرتے تھے یا تیرے اوکھے جملے تے اٹھ کے نعرہ نہیں سی لانا یا پھر تو کی دساں بھائی شاعر نال کی مسئلہ ہوندا سان روٹی نہ لبے گزارا ہو جاندا ہے سان دال نہ لبے گزارا نہیں ہوندا لو پھر جملہ ایک اور میں پڑھن لگا محمد نے کہا وآمنت بی اذا کفرتم جب تم میرے کافر تھے وہ میری مومنہ تھی پتہ نہیں وہ بندہ آیا ہی کیوں ہے یار نوید بادشاہ وہ بندہ مجلس میں کیوں بیٹھ گیا تو نہیں جو اس جملے پہ نہیں بول سکا صحیح تو اس نے کیا سنا یار جیو پترا سلام دے میرا جی مرشد خیال آئے ہاتھوں سے رہا شاباش شاباش اچھا ہوں میں نے جملہ بڑے آرام نہ آکھوں گا تے تو کسی نے دسنا بھی نہیں اتھے میں داد دینی ہے میں جملہ کتھے بھی نہیں پڑھیا اکھا نال پڑھیا نہیں محمد نے کہا وآمنت بی اذا کفرتم جب تم میرے کافر تھے وہ میری مومنہ تھی وولدت لی اذا اقمتم تم کچھ نہ دے پائے اس نے مجھے صاحب میں نہیں پتا ہونے جملہ میں کوئی نہیں دوڑانا کہ دے پلے پہ گیا ہوں مہربانی کرے جن نہیں سمجھ آئی ہو دے کو میری معافی ہے میں جملہ کھولنا ہی نہیں جی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی کی طبیعت اداس ہو گئی ان کا چلو میں نے مان لیا یہ ساری باتیں تھی خدیجہ میں ہمیں سارے کمال نہیں ہیں مگر وہ تو چلی گئی نا اب تو ہماری بات کرے اب کیا فرق ہے اس میں اور ہم میں جمال کے چہرے پہ جلال آ گیا فرماتے اس کی ہر بات ہی نرالی تھی یہ شریعت اسی نے پالی تھی ہے کوئی جو شریعت پالی کے داد دے مجھے فرماتے اس کی ہر بات ہی نرالی تھی یہ شریعت اسی نے پالی تھی اور تم میرے ساتھ رہنے والی ہو وہ میرا ساتھ دینے والا غازیستان دینے جیسے اندر علی حیدری تم میرے ساتھ رہنے والی تم میرا ساتھ اس کی ہر بات ہی نرالی تھی یہ شریعت اسی نے پالی تھی تم میرے ساتھ رہنے والی ہو وہ میرا ساتھ دینے والی تھی جھکتے ہیں خدیجہ کو زمانے کے ہنرمند جھکتے ہیں خدیجہ کو زمانے کے جتھے انکل جی بیٹھے نے نا بابا جان جتھے انکل جی بیٹھے نے اتھے ایک بندہ بیٹھا سی کراچی میرے سامنے ایسے ٹائم ادھے گھنٹے تو بعد نہ چپ کر گیا جی میں انکل چپ کر گیا تو میں انہوں پوچھ لیا میں کہ جی بات مشکل ہے سمجھ نہیں آئی آندھا صاحب میں تھکے ہوں داد دے دے جھکتے ہیں خدیجہ کو زمانے کے ہنرمند کافیہ نہ ضائع کرے آجے میں ٹور چلے آجے جھکتے ہیں خدیجہ کو زمانے کے ہنرمند خود نور رسالت میں یہی نور ہے پیوند علی عمران کوئی مجھے پیوند کی داد دے یار کوئی مجھے اس شہر میں اس مجمع میں جس میں میری زندگی گزر گئی پیوند کی قیمت دو مجھے جی بادشاہ جی آسم اور جولان ہو کلام میں جی وہ جھکتے ہیں خدیجہ کو زمانے کے ہنرمند خود نور رسالت میں یہی نور ہے پیوند ہے ایک ہی مصرے میں حقیقت کا سفر بند ہنرمند پیوند سفر بند ہے ایک ہی مصرے میں حقیقت کا سفر بند حسنین کی نانی کا ہے مکروز خدا بند
تو چہران یار مول نہیں پہ گیا سفر کر کے شارے آن دا بول پہ گیا جی حسنین کی نانی کا ہے تو آٹے لبن نو بھی سلام ہے مولا دی قسم ہے سلام ہے تو انہوں ہے ایک ہی مصرے میں حقیقت کا سفر بند حسنین کی نانی کا ہے مکروز خدا وند میں قطن زور سے نہیں بولوں گا جملے میں اتنا زور ہے اس نور سے بہتر ہوا منصب نہ کسی کا اس نور سے بہتر ہوا منصب نہ کسی کا چرچا تو بہت سو کا ہے خرچہ ہے اسی سے ہائے ہائے سائیں جی تسی میں انداز کون دیتی چرچے سے خرچے دی جی دلگیر صاحب جی وہ واڈیاں نسلان دی خیر ہوئے کیا بات ہے چرچا اور خرچہ کیا بات ہے کام ہے لکھنا چرچا اور خرچہ جی میں بسم اللہ میں اتھے آ جاؤں گا گل ہی کونی میں تو ہون چومنا گا تسی میرے پتر دے واسطے نانا جان قرآن دی قسم تسا میں مرتجد دے پیدا ہونے آج تو 7 سال پہلے مرتجد واسطے مٹھائی دیتی تھی شکر دیتی تھی وہ میں پیک کرا کے رکھی ہوئی جب جوان ہوئے گا وہ دونوں پیش کرا اس نور سے بہتر ہوا اس نور سے بہتر ہوا تے مولا دی قسم انہوں ہی دیاں گا اس نور سے بہتر ہوا منصب نہ کسی کا خرچہ تو بہت سو کا ہے چرچا ہے اسی کا مانگی ہے محمد نے بھی امداد اسی سے اتنی گنجائش ہے ٹائم میں مانگی ہے محمد نے بھی امداد اسی سے ہر دور کا بو جہل ہے ناشاد اسی سے گھر گھر میں مسلح ہوئے آباد اسی سے سرکار ہوئے صاحب اولاد مسلح ہوئے آباد ازواج میں حاصل ہے یہ اعزاز اسی کو یہ تھی تو محمد نے بھی دیکھا نہ کسی کو آپ سلامت رہیں 3 سال کم سے کم محمد کی محبت میں رسول کی اطاعت میں شاب ابی طالب میں 3 سال پتے کھاتی رہی ہے گھڑی دیکھ لے 7:30 ہو گئے بہت دیر تک چھوڑوں تو 5 منٹ اور پڑھ لوں گا زیادہ سے زیادہ میری شہزادی راضی ہو شاباش و سعید شاباش و میرا پتر جوان پتر ہے میرا آتا جو دنیا کو کھلاتی رہی ہے خود پتے کھا کے گزارا کرتی رہی ہے سعید بیٹا تو میں نے اتنا سنیا لاہور شیخوپورا میرا پتر چیلنج رو کے آکھے ہی تو میں ایک جملہ آکھن لگا تے لب نہیں مجلسا میں شاید ہی کسی مجلس سے جاکھے ہوئے میرا دل نہیں ہوتا میں کوئی سخت گل کرا اس انداز میں پالا ہے دین کو خدیجہ نے شاب ابی طالب میں 3 دن کے بعد 1 گلاس پانی خدیجہ کے حصے میں آتا کون سمجھ آئیے میں کی پڑھے لالا جی سلام ہے اس ماتم اللہ اکبر وہ میں 1000 شوکت قربان کر دے بادشاہ جی مجھے معاف کر دیجئے گا جتنا میں نے پڑھا ہے جتنا آپ نے مجھے سنا ہے میں خوش آمد کروں مجھے روزے نماز کا ثواب ہی نہ ہو اس ذکر کی قسم ہے میں آپ کی طبیعت جانتا ہوں آپ سخت نہیں سن سکتے یہ مناقب ہے ذکر حسین ہے میرے سر پہ مجھے 28 برس کی روزہ داری کا ثواب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں اتنی کمزور ہو گئی تھی خدیجہ کے چہرے پہ آنکھیں نظر نہیں آتی یہ صلہ ہے اسلام پالنے کا شاباش یہ ہے یہ حق ہے اس جملے کا یہ حق ہے خدیجہ کے چہرے پہ آنکھیں دکھائی نہیں دیتی تھی ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں گوشت رہا نہیں تھا آنکھیں اندر دھس گئی تھی اللہ اکبر واہ سید واہ میں 1000 شوکت قربان کر دیا تیری اس حق تو نوید شاہ کیا بات ہے تیرے ہنجواں دی لو جی آخری جملہ ختم ہوگی مجلس
کافر پتھر مار رہے تھے محمد کو. پاک بی بی سکینہ کا بھی یہی حال تھا پیار. او میں صدقے سید جو ہے ہمارے چھوٹی بطول کا بھی یہی حال تھا. 4 سال کی خدیجہ کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. معاف کر دینا, مجھے پتہ ہے اگلا جملہ بڑا مشکل ہے, تھوڑا وقت ہے. ایک جملہ میں بابا جان آپ کی دعا سے پڑھنا چاہتا ہوں. آخری جملہ, پتھر مار رہے تھے کافر رسالت معاف کو, لہو لہان محمد گھر آ گیا. میں بابا جان سے لے کے آخری عددار تک, باہر والے دروازے پہ اکبر تک کہہ رہا ہوں, جس بندے کی ماں شیعہ ہے نا, اسے حسین کی نانی کا واسطہ وہ ایک بار ہاتھ ضرور مارے گا, باقیوں کی اپنی مرضی ہے. زخمی محمد گھر آ گیا, پتھر بھی گھر آ گئے. پڑھ گیا ہوں میں مسائب, میں جاوید انکل مسائب پڑھ گیا جی. حوصلہ سید حسین دا واسطہ میرا پتر. جی منظور صاحب کدے نہ لوگو, میں صدقے جاواں علی عمران پتر جی من تیرے, جی میں صدقے حسن دیاں حیاتی من بیڑی برا بستے رہو. انہی پتر میں پڑھیا زخمی محمد, لہو لہان محمد گھر آ گیا, پتھر بھی گھر آ گئے. پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. نبی شاہ جی تسی بھی سید ہوتے, سمجھ میں بھی ایڈے سردار سید آدھے بیٹھے نے. قرآن دی قسم تساں گل نہ کیتی ہوندی تے میں گل نہیں سی کر رہی. ہن میں مرداں میں دسو میں کی کراں. گھر کے ایک کونے میں سہمی بیٹھی تھی اسلام پالنے والی. گھر کے حوصلہ سید حوصلہ, گھر کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی اپنی چادر میں اسلام پالنے والی. سہمی ہوئی خدیجہ کے قدموں پہ بیٹھی تھی 4 سال کی بیٹی, اور ماں سے پوچھ رہی تھی میرے بابا کو کیوں مار رہے. وہ میں صدقے 4 سال کی بطول ماں کے قدموں سے لپٹی بیٹھی تھی اور پوچھ رہی تھی اماں یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں. خدیجہ کہہ رہی تھی یہ دین پالنے کا صلہ ہے, یہ شریعت سکھانے کا صلہ ہے, یہ کلمہ پڑھانے کا صلہ ہے, یہ قرآن سمجھانے کا صلہ ہے. زخمی ہو گیا محمد, اتنا زخمی ہو گیا محمد, مورخ کہتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک رسول خون میں ڈوب گئے. خدیجہ کی طاقت جواب دے گئی. خدیجہ اٹھی, بطول مجھے معاف کر دینا, میں دروازے پہ جا رہی ہوں. اماں وہ پتھر مار رہے ہیں, تم دروازے پہ جا رہی ہو. خدیجہ نے جملہ جی وہ فکر پھر ہے سہمی ہوئی گھر کے ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی چادر میں دین پالنے والی خدیجہ. 4 سال کی بیٹی نے کہا اماں کہاں جا رہی ہو. خدیجہ نے کہا میں بیٹا دروازے پہ جا رہی ہوں. پتھروں کی رفتار بتا رہی ہے تیرا بابا نہیں بچتا, اور اگر تیرا بابا نہ بچا تیرے باپ کے بعد میں نے کیا جینا ہے. اگر تیرا بابا نہ بچا تو محمد کے بعد کیا مزہ ہے جینے کا. خدیجہ دروازے پہ آ گئی. پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. جو سب سے بوڑھا کافر تھا وہ دروازے پہ آ گیا. اس نے کہا ٹھہر جاؤ. سارے کافر رک گئے. کیا ہوا؟ اس نے کہا خبردار اب کوئی بندہ پتھر نہیں مارے گا. کافروں نے کہا تو نے تو کہا تھا آج علی قریب نہیں ہے, آج ہر حال میں محمد کو قتل کر دیں گے. اب تو کہہ رہا ہے پتھر نہیں مارنے. کیوں نہیں مارنے, ہم تو تلواریں بھی لے کے آئے. اس نے کہا تم جوان ہو, تمہیں عرب کے رواج کا پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں عرب میں یہ رواج ہے اگر ہم کسی بندے کو مارنے اس کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس کی زوجہ اسے بچانے کے لیے دروازے پہ آ جائے. صاحب میں پڑھ گیا, میں منبر چھوڑنے لگا. بندہ ہو کوئی نہیں شیعہ جنہیں ہاتھ نہیں ماریا. اس نے کہا ہمارے ہاں عرب کے کافروں میں یہ رواج ہے اگر ہم کسی بندے کو مارنے جائیں اور اس کی زوجہ دروازے پہ اسے بچانے کے لیے آ جائے ہم اسے کچھ نہیں کہتے.
کافر واپس چلے گئے. خدیجہ بیٹی کے پاس آ گئی. بیٹی نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں یہ جو میرے باپ کو مارنے آئے تھے انہوں نے مارا کیوں نہیں؟ خدیجہ نے کہا بتا رہے تھے کافروں کے ہاں رواج ہے اگر کسی مرد کو مارنے آئے نا اور اس کی زوجہ دروازے پہ بچانے چلی جائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے. 4 سال کی تھی خدیجہ, 9 سال تک باپ کے گھر میں رہی. ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اگر کوئی کسی کو مارنے آئے نا اور دروازے پہ اس کی بیوی آ جائے اسے کچھ نہیں کہتے. 9 سال شوہر کے گھر میں رہی, ذہن میں یہ بات رہی اگر کافر مرد کو مارنے آئے نا اور اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے اسے کچھ نہیں کہتے. پوری 18 سال 2 مہینے 4 دن کی تھی بطول. یا ایک دن اچانک 40 بندے, 8 تازیانے, ڈھیر ساری لکڑیاں, آگ لگانے کا سامان, کسی کے ہاتھ میں نیزہ, کسی کے ہاتھ میں تازیانہ, کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا دروازہ, کسی کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں. یہ سامان لے کے بندے علی کے دروازے پہ علی کو مارنے آ گئے. بطول کو ماں کا جملہ یاد آ گیا. ماں نے منٹ اور پڑھن دیتے ہو, 10 منٹ مسرت و ویر ہے میرا, اجازت ہے علی عمران. بطول کو ماں کا جملہ یاد آ گیا. عربوں میں رواج ہے کسی مرد کو مارنے آئے اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے اسے کچھ نہیں کہتے. بطول نے سوچا یہ تو کافر تھے اب تو مسلمان آئے ہوئے ہیں. یہ سوچ کے دروازے پہ چلی گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کسی نے تماچا مارا, کسی نے تازیانہ مارا, کسی نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے مارا, کسی نے ٹوٹے ہوئے دروازے سے مارا. محمد کی بیٹی زمین پہ جا گری. آواز آئی ابو الحسن اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی. یا علی